نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے خاص ادب کے ہیں، اس سے مراد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں گناہ کرنے سے اپنا نقصان مت کرو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادى وشعبان۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اس وقت زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، جو کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے۔ اب وہ ٹھیک اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی۔ 1 سال 12 مہینہ کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مضر قبیلہ کی طرف منسوب رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری یعنی جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر پہلے جو لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا وہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ عدہ کے معنی تعداد کے ہیں اور شہور شہر کی جمع ہے، یعنی مہینہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر یہ بتلا دیا کہ یہ آیت ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکا تھا، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے یعنی عظمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا معنی دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم یعنی قتل و قتال اور جہاد، جنگ وغیرہ، یہ تو اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام اور ادب والا اب بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظمت والے مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، پہلا ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ مضر عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام مضر تھا۔ یہ قبیلہ ماہ رجب کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا تھا، اس لیے یہ مہینہ اس قبیلے کے نام کے ساتھ مشہور و معروف ہو گیا تھا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بعض عرب کے قبائل میں رجب کسی اور مہینے کو کہتے تھے، اور قبیلہ مضر کے لوگ رجب کو ہی کہتے تھے، جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت فرما دی کہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے، اس سے مراد وہی ماہ رجب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مستقیم، یعنی مہینوں کی تعین اور ترتیب، اور ان میں سے ہر مہینے کو خصوصاً اشہر حرم 4 عظمت والے مہینوں کے متعلق جو احکام
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیے ہیں، ان کے متعلق جو احکام دیے ہیں، ان کو جو فضیلت اور عظمت عطا کی ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی اور تغیر اور تبدل کرنا یہ کج فہمی ہے اور دین سے دوری ہے۔ آگے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کر بیٹھنا کہ ان معینہ احکام اور احترام کی خلاف ورزی کرو یا ان میں جو ہے وہ عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔ چنانچہ حضرت امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتال نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سب اوقات میں قتال کرنے کی اجازت دے دی اور حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم باقی رہی، نیکیوں کا اجر و ثواب اور گناہوں کی شدت زیادہ ہونے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے سے بطور خاص منع فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے گزشتہ آیات کی تشریح کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان 4 متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت مل جاتی ہے، اور اس طرح سے جو شخص کوشش کرے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں بھی اس کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے اور نیکیوں پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں نیکی کی طرف عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر دست ہم اس کے اندر آیت مبارکہ کے اندر جو منہا اربعۃ حرم تھا اس کی متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں 4۔ قرآن حکیم کے اندر صرف منہا اربعۃ حرم کہا گیا لیکن ان مہینوں کا نام نہیں بتایا گیا۔ اگلی جو روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، یہ مہینے 12 ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں۔ پہلا ذی قعدہ ہے، یہ گنتی کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ دوسرا ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ گنتی کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے۔ تیسرا والمحرم، اور محرم تیسرا مہینہ ہے حرمت والا، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اور چوتھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو یہ گنتی کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ چونکہ شروع ہونے والا ہے اور رجب کا مہینہ بہت ہی عظمت اور فضیلت والا ہے اور حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ رجب دوسرے اسلامی مہینوں کی طرح عربی کا لفظ ہے جو عربی کے لفظ ترجیب سے بنا ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم اور تکریم کے آتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ مرجب کا لفظ لگا کر بھی نسبت کی جاتی ہے تو اس کے معنی کی نسبت کا لحاظ یہ کیا جاتا ہے کیونکہ مرجب کے معنی تعظیم کیے ہوئے کے آتے ہیں۔ یہ مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اسلام میں ابتدا سے ہی تعظیم اور تکریم سے نوازا گیا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے گزرا۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر منقول ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبارک لنا فی رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رجب کے بابرکت مہینے کی ابتدائی رات میں جو دعا کی جائے وہ اس کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے رجب کی پہلی رات میں عبادت اور دعا کو مستحب قرار دیا ہے، اور اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ رجب کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، لہذا اس میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا اہتمام پہلی رات سے ہی ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ قال الشافعي وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير
अन यकून फरज़ा, जिसका तर्जुमा यह है और हमें ये बात पहुंची है कि ये कहा जाता था कि 5 रातों में दुआ ज़्यादा कबूल की जाती है, जुमा की रात में, ईद उल अज़हा की रात में और ईद उल फितर की रात में, और रजब की पहली रात में और निस्फ़ शाबान यानी 15 शाबान की रात में। इस रिवायत के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ इन रातों के बारे में बयान किया, इन सबको मैं मुस्तहब समझता हूँ, फ़र्ज नहीं समझता। तो इससे पता चला कि रजब की पहली रात में इबादत करना ये एक मुस्तहब अमल है। इसी चीज़ को इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है, और इसी तरह इमाम ज़करिया बिन मोहम्मद बिन ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बयान किया है। इसी तरह रजब के महीने के अंदर रोज़े रखना, आया इसके अंदर कोई सबूत है या नहीं है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की रिवायात हैं। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सियाम रजब कुल्लिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के पूरे महीने में रोज़े रखने से मना फरमाया। इस हदीस से बज़ाहिर रजब के महीने में रोज़े रखने की मुमानिअत मालूम होती है, लेकिन अव्वलन तो इस हदीस की सनद के लिहाज से मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। दूसरे, इस हदीस में पूरे रजब के महीने रोज़े रखने का जिक्र है, और इस मुमानिअत की वजह यह है ताकि ज़माना जाहिलियत के तरीके और रमज़ान के साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की एक रिवायत के अल्फाज से भी इसकी तायद होती है। चुनांचे मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हज़रत अता से मरवी है, वो कहते हैं कान इब्न अब्बास यन्हा अन सियाम रजब कुल्लिही लअल्ला यत्तख़ज़ ईदन। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजब के पूरे महीने के रोज़ों से मना फरमाते थे ताकि इसको ईद ना बना लिया जाए। यानी जिस तरह रमज़ान के पूरे रोज़े रखकर बाद में ईद मनाई जाती है, इसी तरह रजब के पूरे महीनों के रोज़े रखने के बाद, पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद इसको रमज़ान और ईद के मुशाबे न किया जाए। इससे मालूम हुआ कि इस मज़कूरा खराबी से बचकर हस्ब तौफीक जितने रोज़े हो सकें वो रखे जाएं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रजब के रोज़ों के मुतालिक सवाल किया गया, और हम उस वक़्त रजब के महीने में थे। ये सवाल करने वाले उस्मान बिन हकीम अंसारी हैं। वो कहते हैं कि सईद बिन जुबैर से जब पूछा गया और रजब का महीना चल रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में रोज़े रखते थे। उसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर व युफ्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूमु। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब के महीने में रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि हम ख्याल करते थे कि अब रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और आप रोज़ा छोड़ भी देते थे, यहाँ तक कि हम यूँ ख्याल करते थे कि अब आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। इस हदीस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, जिससे इस महीने में रोज़ों की फजीलत साबित होती है। और यह मतलब भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम ही महीनों में कसरत से रोज़े रखते थे, जिनमें से एक रजब का महीना भी था। लिहाजा खुलासे के तौर पर इतनी बात साबित हुई कि रजब के महीने में रोज़े रखना मना नहीं है, अलबत्ता अगर किसी के अकीदे में बिगाड़ हो तो अलग बात है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अस्मा ने हज़रत इब्न उमर की तरफ कुछ सवालात के लिए भेजा, जिनमें एक सवाल ये भी था कि आप रजब के पूरे महीने के रोज़ों को हराम करार देते हैं। तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा मा ज़करतु मिन सौमि रजबिन फ़कैफ़ बिमन यसूमुल अबदा। मतलब ये था कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो ये खबर पहुंची थी कि वो रजब के पूरे महीने के रोज़े रखने से मना करते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद कसरत से रोज़े रखते थे, जिसमें रजब का महीना भी शामिल था। चुनांचे मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर हज़रत इब्न उमर के मुतालिक उनके बेटे हज़रत सालिम से रिवायत है। वो कहते हैं अन्न इब्न उमर काना यसूमु अशहुरल हुरुम। हज़रत इब्न उमर 4 अज़मत वाले महीनों ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब में रोज़े रखा करते थे। इस रिवायत से तो मज़ीद वज़ाहत हो गई कि इब्न उमर रजब के महीने में रोज़ा रखने से मना तो क्या फरमाते, वो तो खुद अज़मत और हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखा करते। इसी तरह हदीस की एक मशहूर किताब है कंजुल उम्माल, उसमें यह हदीस नकल की गई है कि हज़रत उर्वा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल किया, हल कान रसूलुल्लाह यसूमु फी रजब क़ाल नअम व युशर्रिफुहु। उर्वा ने जब हज़रत इब्न उमर से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में रोज़े रखते थे, तो
تو حضرت ابن عمر نے جواب میں ارشاد فرمایا بے شک رکھتے تھے اور اس مہینے کو عظمت والا شمار کرتے تھے۔ اس طرح کی کافی ساری روایات احادیث اور تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس سے خلاصتاً یہ بات سامنے آئی کہ رجب کے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر نیک اعمال اور عبادات کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور روزہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، لیکن مسلسل اور پے در پے پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات اس میں روزے رکھ لینا اور کچھ دنوں کو چھوڑ دینا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس میں روزوں کا رکھنا ایک بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ ماہ رجب کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ باقی مہینوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے اسی طرح تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ رجب کے مہینے کے متعلق یہ پہلا درس تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو اگلے درس میں ہوگی کہ اس رجب کے متعلق جو غلط اعتقادات اور باطل نظریات پائے جاتے ہیں، رسومات اور بدعات پائی جاتی ہیں، اور عوام کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر تیسرے درس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا ایک اور حصہ بھی بنائیں گے، اور اس کے اندر رجب کے مہینے کے اندر پیش آنے والے اہم تاریخی اسلامی واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔